فرشتوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ اسماء ہے، بتا دو کیا لکھے ہیں. فرشتوں نے ہاتھ جوڑ لیے، پروردگار ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے. لنا علمتنا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں. اللہ نے آدم سے کہا آدم تم بتاؤ. آدم نے اسماء پڑھنا شروع کی ہے. اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھو آدم نے یہ اسماء پڑھے بھی پہچانے بھی، اس کا علم زیادہ ہے. یعنی آدم کو ایک علم ذرا سا زیادہ ملا، اسے سجدہ ہو گیا. کس بات پہ سجدہ ہوا؟ اللہ نے کہا آدم یہ اسم پڑھے، اسم پڑھ کے دکھا. آدم نے پڑھنا شروع کیا. انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات ھذا فاطمہ، انت المحسن ھذا حسن، انت الباعث القدیم ھذا حسین. آدم نے ادھر اسماء پڑھے، آدم پنجتنی ہوا، ادھر خدا نے سجدہ کرا دیا. اللہ نے معیار بنا دیا، جو پنجتن کہتا جائے گا اللہ سجدے کراتے جائے گا. محمد آل محمد صلوات. تھوڑا میرے ساتھ بولتے جائے، تھوڑا سا اپنا معیار سماعت کو بلند رکھیے. یعنی آدم کو سجدہ ہوا ایک علم کی وجہ سے. کس علم کی وجہ سے؟ کہ اس نے پنجتن کے نام پڑھے. پنجتن کے نام پڑھے، آدم کو سجدہ ہو گیا. اور جن کے نام ہو، یعنی جن کے نام پڑھے تو سجدہ ہو جائے، جن کے نام پڑھے نبوت مل جائے، جن کے نام پڑھے علیہ السلام ہو جائے. اور جن کے نام ہو پھر وہ کیا ہوں گے؟ پھر وہ کیا ہوں گے؟ آخر اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ اللہ کا چہرہ جو ہے وہ تمہیں ہر جگہ نظر آئے گا. سورہ بقرہ میں کیا فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق بھی اللہ کے لیے، یہ مغرب بھی اللہ کے لیے. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، تم جدھر بھی منہ موڑو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر طرف اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. تم جدھر بھی منہ موڑو گے، تم دائیں دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، تم بائیں دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. یہ مشرق بھی اللہ کے لیے، یہ مغرب بھی اللہ کے لیے، لیکن جہاں بھی ہے اللہ کا چہرہ ہے. اللہ نے بتا دیا اسی لیے کہ شرک کی منزل میں تم آ ہی نہیں سکتے. اس لیے نہیں آ سکتے جہاں تم شرک کسی کو لانا چاہو گے اللہ کا چہرہ سامنے آ جائے. دلیل دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں کیونکہ شرک ہو ہی نہیں سکتا. شرک کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. مولوی خیانت کرتا ہے ترجمے میں بھی، تفسیر میں بھی، دین میں بھی. وہ پڑھتا کچھ ہے اور بتاتا کچھ ہے. اسی لیے ہماری قوم کی بدحالی سموحالی اسی لیے یہ دین یہاں تک اس لیے اس حالت میں پہنچا ہے کیونکہ اس میں خیانت اتنی ہوئی ہے. جو آپ کتابوں میں لکھے ہوئے لوگ آگے کہتے ہیں صاحب کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. کتابوں میں تو وہ کچھ لکھ دیا گیا جس کا وجود نہیں تھا. کتابوں میں وہ لکھ دیا گیا جو جس کا وجود نہیں تھا. آپ کسی سے پوچھے، مولوی کہتا ہے کہ علی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی رات بھر نمازیں پڑھتے تھے. علی کی توجہ ہے آپ کی کہ صاحب علی کی سب سے بڑی خوبی ہے. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا کہ علی کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ علی رات بھر نمازیں پڑھتے تھے. میں نے کہا نماز کیا ہے؟ کہ عبادت. میں نے کہا عبادت کس پہ واجب ہے؟ آپ تو ایسے خاموش ہیں، آپ تو ایسے خاموش. عبادت کس پہ واجب ہے؟ خلق میں کسی میں نے سوائے جن اور انس کے الا لیعبدون، صرف جنوں کو اور انس پہ عبادت کی ہے، معصوم پہ نہیں ہے. لوگ مثالیں دیتے سب علی نمازیں پڑھتے تھے اس لیے علی ساری رات نمازیں پڑھتے. سب سے بڑی خوبی ہے جہالت کی بنیاد یہیں سے چلی ہے کہ نماز لے لو علم نہ لو. اس ممبر کی بدقسمتی ہے کہ یہاں سے نمازیں تو تبلیغ کی گئی لیکن علی کی فرامین نہیں بتائے گئے، علی کے فرمودات نہیں بتائے گئے. علی نے جو فلسفہ دیا وہ نہیں بتایا گیا. علی نے جو اخلاقیات سکھائی ہیں وہ نہیں بتائی گئی. علی نے جو فزکس میں، کیمسٹری میں، میتھمیٹکس میں، جغرافی میں، فلسفہ پہ جو بات کی ہے وہ نہیں بتائی گئی. صرف بتائی گئی کسی بھی نہیں کہ علی نماز شب پڑھتے تھے، علی روزے رکھتے تھے. علی کو سردیوں کے روزے، سردیوں کی صبح کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے پسند تھے. آپ نے علی کو اپنا جیسا انسان سمجھ رکھا ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں گرمی اتنی روزہ نہیں رکھا جا رہا. آپ نے کیا علی کو اپنا جیسا سمجھ رکھا ہے؟ علی تو وہ ہے جو انسانوں کے ماؤں کے پیٹوں میں تمہارے خاکے بناتا ہے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟
تم یہی سمجھتے ہو کہ بس علی بس وہی ہے ہماری طرح کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور اس طرح ہے. نہ، علی وہ ہے جو خدائی مسئلے حل کرتا ہے. جملہ میں نے کہا خدائی مسئلے حل کرتا ہے. کیسے؟ کتاب کا نام کنز الاموال. واقعہ ملا علی قاری ہندی کی کہ خلافت اول کا ٹائم ایک شخص آیا اور خلافت میں دربار میں پہنچا، آگے کہا کہ میں تحریہ ہوں، لیکن خدائی مسئلے حل کرتا ہے. کہا میں تحریہ ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب تخت پہ جو بیٹھا تھا وہ خود تو مسلمان پوری طرح ہوا نہیں تھا. اس نے کہا اس سے گولڈن چانس تو آ جائے گا نہیں، تاریخ میں میرا بھی نام لکھا جائے گا، میں نے بھی کسی کو مسلمان کیا ہے. اس نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے سرکار، بڑا ویلکم، آپ تشریف لائے ہیں، آپ سراغوں پر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. کہا میں دہریہ ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہ میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، اگر سوال کا جواب دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. کہا کوئی مسئلہ نہیں، سوال کرو ہم جواب دیں گے، کیونکہ ہمیں جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو ہم کچھ بھی بتا دیں گے، کیونکہ ہم تو وہ ہیں جو مسجد میں تلواریں نکال لیتے، چاہے میدان سے بھاگ جاتے ہو مسجد میں تلواریں نکالنا ہمیں ضرور آتی ہیں. کہا سوال کرو. اس نے کہا سوال میں کروں گا لیکن پہلے سوچ لو تم جواب دے بھی سکو گے. کہنے سوال کرو. اس نے سوال کیا کہ تمہاری کتاب سچ ہے؟ بالکل سچ ہے. تمہاری کتاب حق ہے؟ بالکل حق ہے. تمہاری کتاب کتاب الہی ہے؟ بالکل کتاب الہی ہے. تمہاری کتاب آسمانی ہے؟ بالکل کتاب آسمانی ہے. کہنا تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ وہ ہے جو ہر شے پہ قادر ہے. کیا تم اس پہ ایمان رکھتے ہو؟ یہ آیت ہے. اب جو تخت پہ بیٹھا تھا نا خود تو کبھی قرآن سنا نہیں تھا، برابر میں مشیر سے پوچھا صاحب یہ آیت ہے؟ یہ آیت ہے؟ مجھے نے کہا ہاں یہ آیت ہے. کہ ہاں صاحب آیت ہے. کہا اس میں تمہارا ایمان ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ کہ ہاں بالکل ہر شے پہ قادر ہے. کہنے لگا اگر تمہارا اللہ تمہاری کتاب کی روح سے ہر ایک شے پہ قادر ہے تو پھر مجھے یہ بتاؤ اگر وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو کیا وہ ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ پھنس گئے. وہ غاصب جو تھے نا، لیکن اللہ بھی پھنسا کے مارتا ہے. اللہ بھی ایسی جگہ لے جا کے مارتا ہے جہاں سے بچ نہ سکے. پھنس گئے. کہا کیا تمہارا اللہ ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ سارا دربار خاموش. سب یہ کہ ایک اللہ ہے، یہ دوسرا اللہ کہاں سے؟ کہنا بھائی یہ سوال تمہارا مشکل ہے. مشیروں سے کہا، مشیروں نے کہا 3 دن کی مہلت لے لیں، 3 دن کی مہلت لے لیں، ہم 3 دن کے بعد جواب دیں گے. اس نے کہا 3 دن نہیں 3 مہینے دیتا ہوں، 3 سال دیتا ہوں، جواب مجھے چاہیے. کہ نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 دن میں جواب دیں. اب وہ سارے جو سپاہی صحابہ تھے میٹنگ بٹھا کے بیٹھ گئے، ساری سپاہی صحابہ میٹنگ بٹھا کے بیٹھ گئے سارے. صاحب سوال ہے. اب جو ان میں اپنے آپ کو شیخ الحدیث شیخ القرآن سمجھتے تھے وہ آگے بڑھ کے کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر تو ہے آیت، اس کو نکال نہیں سکتے، لیکن اللہ کیا دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ کہ دوسرا اللہ بنا دے تو پھر اللہ نہیں رہے گا. جب 2 اللہ ہو گئے تو دوسرا پھر ایک اللہ نہیں رہے گا. یہ تو سوال بڑا مشکل ہے. نہیں صاحب یہ لگتا ہے کہ یہیں سے کسی نے سازش کر کے بھیجا، یہ سازش ہوئی ہے اسلام کے خلاف. اب اسلام چونکہ اولین دور میں ہے، یہ سازش ہوئی ہے، رومن امپائر نے سازش کی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح اللہ کی وحدانیت کو ختم کر دیں اور یہ جس طرح سینکڑوں اللہ مانتے ہیں ہم بھی ماننا شروع کر دیں. 3 دن ختم ہوئے، وہ شخص پھر آ گیا. کہنا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، جواب لے کر آئے ہو؟ کہنے ہاں جواب لے کر آئے. بیٹھ گئے، دربار سج گیا، سب بیٹھ گئے، سب نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لی. کہا پیش کرو. وہ آ گیا جس نے سوال کیا تھا. کہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ اب وہ مشیروں نے کہا دیکھو بھائی یہ تمہارا سوال جو ہے یہ دراصل ہمیں شرک کی طرف لے جاتا ہے اور شرک کی سزا سے موت ہے. کہ اس کا سر اڑا دو، اس کا سر اڑا دو، صرف شرک کی سزا ہے موت. وہ ہنسنے لگا. کہنے ہنس رہے ہو؟ ہم تمہاری موت کا پروانہ جاری کر رہے ہیں اور تم ہنس رہے ہو. کہنے لگا تم میری گردن اڑا دو، سوال وہی رہے گا. تم میری گردن اڑا دو، سوال وہی رہے گا. تم میری گردن اڑا دو، ایک نیا فرقہ بن جائے گا، ایک نیا دین بن جائے گا.
لیکن سوال نہیں اپنی جگہ ختم ہوگا، سوال وہی باقی رہے گا۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں، گردن اڑائیں یا آیت اڑائیں؟ خدا کی قسم تاریخ احمدی نے لکھا ہے کہ سب نے مشورہ کیا ایسا کرو گردن اڑانے میں خطرہ ہے آیت ہی اڑا دو، کہ صاحب نہیں قرآن میں آیت ہی نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آیت اڑا دیں۔ اب یا تو گردن اڑتی یا آیت اڑتی کہ دربار کے کونے میں بیٹھا ہوا ایک بوڑھا علی کا نوکر اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا نہ گردن اڑاؤ نہ آیت اڑاؤ، اس کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا اس کے پاس چل جو وارث قرآن ہے۔ اس نے کہا پھر یہ کون ہے؟ کہا یہ غاصب قرآن، کہا یہ غاصب قرآن ہے، کہا ان وارث قرآن کے پاس چلو، میں تمہارے سوال کا جواب وہیں سے ملے گا۔ دوستوں وہ چلا، ادھر دربار میں بھی چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ صاحب یہ بوڑھا سلمان پاگل ہو گیا ہے، جس سوال کا جواب پوری سپاہ صحابہ کے پاس نہیں وہ علی کے پاس کہاں سے ہوگا۔ سب اس کے ساتھ ساتھ علی کے در پہ پہنچے، علی کے در پہ پہنچے، ادھر اپنے گھر سے میرا مولا نکلے ہنستے ہوئے، ادھر سلمان کے ساتھ وہ دہریا، اس کا سوال اپنی جگہ موجود، مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا، مولا نے اپنا پہلا قدم اٹھایا، جبریل نے پروں سے اپنے زیارت کی، علی نے دوسرا قدم اٹھایا، میکائیل نے اپنے پروں سے سجدہ کیا، علی نے تیسرا قدم اٹھایا، ادھر قرآن نے سجدہ کیا۔ علی بازار میں آئے، ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں تیرا سوال کیا ہے؟ کہ میرا سوال یہ ہے تمہارا اللہ اگر علی کل شیء قدیر ہے کیا وہ دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ علی نے کہا تو ایک اللہ کی بات کرتا ہے، وہ اللہ ایک نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ بنا سکتا ہے۔ اس نے کہا پھر وہ وحدہ لا شریک کیسے رہے گا؟ علی نے کہا جتنے بنائے گا وہ سارے مخلوق ہوں گے، خالق پھر بھی وہ محمد وآل محمد صلوات۔ وہ جتنے بھی بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے، خالق پھر بھی وہی ہوگا، خالق پھر بھی وہی ہوگا۔ وہ جس کو چاہے بنا دے، وہ جس کو چاہے بنا دے، لیکن خالق وہی رہے گا۔ اب سمجھ میں آیا میں نے یہ واقعہ کیوں پڑھا؟ شرک سمجھ میں آ سکے۔ دنیا کہتی ہے کہ شرک یہ ہے کسی اور کو سجدہ کرو، کسی اور کو طاقت کا مظہر مانو، کسی اور کو مدد مانگو، یا اللہ مدد کے بجائے یا علی مدد کو، یہ شرک ہے۔ اس واقعے نے بتا دیا کہ اللہ جس کو چاہے اپنی قوت دے دے، خالق پھر بھی وہی رہتا ہے۔ دیکھیں کس طرح مولا نے بتایا ہے کہ خالق پھر بھی وہی رہتا ہے۔ اب وہ شرک کی منزل اگر ہے تو چلو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ پروردگار تو رہتا کہاں پہ؟ تو ہے اگر